SSLC سالانہ امتحان میں آپ بہترین نمبرات اور درجات میں کامیاب ہوں، اس سلسلے میں بہت سارا کام ہوا ہے۔ 1 مارچ کے لیے انیس احمد انبی سر اور SI نداف میڈم کے ذریعے سے بہترین کوئز سیریز کی مشق ہوئی ہے۔ پھر 2، 3، 4 مارچ کے لیے مختصر اور طویل سوالوں کے موضوع اور درست جوابات کی مشق کے لیے میرے ہم پیشہ وار بھائی خواجہ بندہ نواز جی گڈس الکل کی جانب سے تیار کردہ بہترین پیکیج کو ویڈیو شکل دیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ سبھی طلبہ خواجہ بندہ نواز ملا صاحب کے مشکور اور ممنون ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ملک میں انگریزوں کی تشکیل کردہ عدالتی نظام کو واضح کیجیے۔ متوقع جواب، پہلا نقطہ، یہاں پر ہم پوائنٹس بنائے ہیں، اسی نقطے پر ہم بحث کریں گے۔ وارن ہیسٹنگز نے ہندوستان میں جدید عدالتی نظام جاری کیا۔ ہر ضلع میں 2 طرح کی عدالتوں کا ہونا لازمی تھا، دیوانی عدالتیں یعنی عوامی عدالتیں، اس میں سے غیر جرائم اور واردات والی سماعت کی جاتی تھی۔ فوجداری عدالتیں یعنی جرائم سے متعلق معاملات اور امور کو سماعت کی جاتی تھی۔ عوامی عدالتوں میں ہندو مقدس کتابوں کے مطابق انصاف ملتا تھا، مسلمانوں کو شریعت کے مطابق انصاف ملتا تھا۔ جرائم و سماعت والی عدالتوں میں اسلامی قوانین پر عمل ہوتا تھا۔ عوامی عدالتیں یورپی ضلعی افسر کے زیر نگرانی ہوا کرتی تھی۔ جرائم والی عدالتوں میں یورپی افسر کے نگرانی میں قاضی فیصلہ کرتے تھے۔ دوسرا، انگریزی دور میں پولیس انتظامیہ میں ہوئے اصلاحات کون سے ہیں؟ تو متوقع جواب، نکات، سب سے پہلے منظم پولیس کا محکمہ قائم کرنے والا لارڈ کارنوالیس تھا۔ سپریم آف پولیس کے عہدے کو اس نے تخلیق کی۔ ضلع کے تمام اسٹیشنز کو تقسیم کیا گیا، ہر اسٹیشن کے لیے ایک کوتوال مقرر ہوا، ہر قریے کو ایک چوکیدار کے زیر نگرانی دیا گیا۔ کوتوال کو دیہات کے جرائم کو قابو پانے کی ذمہ داری دی گئی۔ مجسٹریٹ کا تقرر کا نظام نافذ ہوا، پولیس قانون نافذ ہوا، پولیس کمیشن قانون نافذ ہوا۔ سوال نمبر 3، مستقل زمینداری نظام ہندوستان کا کسان یا چارلس میٹکلف کے ذریعے کسان قرضے میں ہی پیدا ہوئے، قرضے میں ہی زندگی گزاری اور قرضے میں مر گئے بیان کا جائزہ لیں۔ تو متوقع جواب کچھ اس طرح سے ہے، لارڈ کارنوالیس نے اس نظام کو جاری کیا، زمیندار ہی زمین کا مالک ہوا، زمیندار کسانوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے لگے۔ اس نظام میں زمیندار اور انگریزوں کو فائدہ پہنچا، اس نظام سے کسانوں کو نقصان بھگتنا پڑا، اس طرح مفلسی میں کسان کو زندگی گزارنا پڑا۔ 4، رعیت واری نظام کے اہم نکات کون سے ہیں؟ متوقع جواب کچھ پوائنٹس، اس نظام کو الیگزینڈر ریڈ نے نافذ کیا، منرو مدراس، میسور، ممبئی میں نافذ کیا۔ اس نظام کے ذریعے سے کسان ہی زمین کے مالک ہوا کرتے تھے، حکومت اور کسانوں کے درمیان راست تعلق قائم ہوا، پیداوار کا 50% حصہ لگان کی شکل میں دینا تھا۔ کسان مشکل میں پھنس گئے، لگان کی مدت 30 سال کے لیے مختص کی گئی تھی، کسان قرضے میں ملوث ہو کر تباہ ہو گئے۔ 5، انگریزوں کے لگان کی پالیسی سے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ پوائنٹس، نئے زمینداری سماج کی تشکیل ہوئی، زمیندار کسانوں کا استحصال کرنے لگے، زمین فروخت کی اشیاء بن گئی، کئی زمیندار بھی اپنی زمین کو گروی رکھ کر لگان ادا کیا، زراعتی شعبے بھی لین دین کا بن گیا، پیسوں کے بیوپاری اور مضبوط ہونے لگے۔ یہاں پر آپ املا درست کر لیجیے، تو کی جگہ تو لگا لیجیے۔ 6، انگریزی تعلیمی نظام سے کیا اثرات ہوئے، اس کی فہرست بنائیے۔ تو پوائنٹس ہیں ہمارے، قومیت کے جذبے کو فروغ ملا، ہندوستانیوں میں جدیدیت، سیکولرزم وغیرہ کو فروغ ملا، مقامی زبانوں میں ادب کو فروغ ملا، رشوت خوری یا بدعنوانی عام ہو گئی، جدید سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکیں جنم لینے لگی، تعلیم یافتہ طبقے، املا درست کر لیں آپ، کا عروج ہوا، ہندوستانیوں کو اپنے تہذیب اور تمدن سے واقفیت ملی۔ اس طرح ہندوستان میں جاری کیا گیا تعلیمی نظام کا ایک مثبت
قدم غور و فکر کے ساتھ ساتھ جدید اور اقلیت کے ذہنوں کو پیدا کرنے لگا۔ 1773 ریگولیٹنگ ایکٹ کے اہم دفعات یا خصوصیات کون سے ہیں؟ پوائنٹس: بنگال پریسیڈنسی کے دیگر پریسیڈنسی پر فوقیت یا عبور حاصل ہوا۔ بنگال کا گورنر تینوں پریسیڈنسیوں کا گورنر جنرل بن گیا۔ گورنر جنرل کو تینوں پریسیڈنسیوں کو ہدایت دینے اور نگرانی کاری کا مکمل اقتدار دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا قیام وجود میں آیا۔ گورنر جنرل کی اجازت کے بغیر دوسری پریسیڈنسیوں کو کسی سے بھی جنگ اور امن کا معاہدہ کرنے کا حق نہیں تھا۔ 2 عملی حکومت کا خاتمہ اسی کے ذریعے۔ املا درست کر لیں۔ 1833 کا چارٹر ایکٹ کے اہم نکات کون سے ہیں؟ بنگال کا گورنر ہندوستان کا گورنر جنرل قرار دیا گیا۔ ہندوستان کے تمام تجارت کا اقتدار بھی گورنر جنرل کو دیا گیا۔ جنگ، امن وغیرہ سے متعلقہ موضوعات کو بنگال کی مرکزی حکومت ہی طے کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس ایکٹ نے اعلان کیا کہ رنگ، ذات اور پیدائش میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ گورنر جنرل کی اجلاس میں ایک عدالتی رکن کا تقرر کرنا پڑا۔ تمام انگریزوں کمپنیوں کو ہندوستان آنے کی کھلی منظوری دی گئی۔ 1919 کا ہندوستان کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اہم نکات یا خصوصیات۔ مرکز میں 2 ایوانی مقننہ کی تشکیل ہوئی، وہ مجلس قانون ساز اور مجلس ریاستی مجلس تھے۔ ریاست میں 2 عملی حکومت کا موقع دیا گیا۔ ہندوستان کے لیے 1 کمشنر کا تقرر بھی ہوا۔ خود مختار انتظامی امور پر مبنی مقامی اداروں کی ترقی کا یقین دیا گیا۔ مرکزی بجٹ اور ریاستی بجٹ کو الگ الگ کیا گیا۔ مخصوص انتخابی حلقے کو مسلمان، سکھ، اینگلو انڈین اور یورپی لوگوں کی سطح تک وسیع کیا گیا۔ 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہندوستان کے دستور کی بنیاد ہے۔ جائزہ۔ جواب: ہندوستان کو ایک ذمہ دار حکومت کی تشکیل کے لیے موقع فراہم کیا گیا۔ دستور ہند کے بہت سارے پہلو اس ایکٹ کی بنیاد پر تشکیل ہوئے۔ مرکز میں دوہری حکومت کا قیام ہوا۔ ہندوستانی ریزرو بینک آف امپیریل بینک کا قیام ہوا۔ ریاستوں میں 2 عملی حکومت کو رد کیا گیا۔ ہندوستان میں وفاقی کورٹ کا قیام کا موقع بھی دیا گیا۔ 1858 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اہم نکات یا خصوصیات کون سے ہیں؟ تو نکات ہیں: ایسٹ انڈیا کمپنی کی منظوری رد کر دی گئی۔ ہندوستانی اقتدار کو ملکہ کے انتظامیہ کو منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان انگریزی سرکار میں منتقل ہوا۔ وائسرائے کا نیا عہدہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے وائسرائے لارڈ کیننگ تھا۔ انگریزی وزراء کے اراکین کو ہندوستان کے انتظامی امور کی ذمہ داری دی گئی۔ 15 اراکین پر مشتمل ہندوستانیوں کی کونسل کی تشکیل ہوئی۔ 12 عوامی یا شہری خدمات کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو لارڈ کارنوالیس نے شہری خدمات کے انتظام کو نافذ کیا۔ اس خدمات میں شامل ہونے والے کی تربیت کے لیے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام وجود میں آیا۔ 1853 تک بھی عوامی خدمات کا تقرر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر نے ہی کیا۔ 1853 میں بعد عوامی خدمات کرنے کے تمام تقررات کو ایک ماسبقاتی امتحان کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہندوستانیوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ لارڈ کارنوالیس نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستانی کا ہر بنیادی شہری رشوت خور، نااہل اور جاہل ہے، اسی لیے نچلے درجے کے عوامی کام اور پیشے ہندوستانیوں کو دینے کا اعلان کیا گیا۔